کہ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی یہ چھوٹی دولت نہیں ہے، اور اس ایمان کی دولت میں سب سے اوپر والے درجے پر پتہ کون ہے امت میں؟ ابو بکر صدیق، جس کا ایمان وہ کوئی نمازیں زیادہ نہیں پڑھی ابو بکر صدیق نے، نفلیں پڑھی زیادہ یا حج زیادہ کیے نا، ان کا ایمان کوالٹی وائز اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ ان کے ایمان کو عمر فاروق کا ایمان اور ان کا محدث ہونا بھی نہیں پا سکتا۔ اب سنیے ذرا فاروق اعظم کا معاملہ سن لیں۔ جناب جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دن ابو بکر صدیق سے ناراضگی ہوگی، کوئی کسی معاملے میں شکر رنجی ہوگی، ایک دن گزر گیا نہیں بولے، دوسرا دن آپ کو پتا 3 دن کسی مسلمان سے بلا وجہ ناراض رہنا، قطع تعلق کرنا حرام۔ دوسرا دن تھا تو فاروق اعظم نے حضور سے شکایت لگا دی کہ حضور میں اس کو بلاتا ہوں یہ مجھے بلاتا، میں ابو بکر صدیق کو بلاتا ہوں یہ مجھے لفٹ نہیں کراتا۔ اب کیا ہوا؟ حضور نے چھوٹی سی بات ہوئی تھی، میں نے یہ کی، انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ ناراض ہو گئے۔ ان کا خبردار ابو بکر کا گلہ نہ کرنا میرے ساتھ، خبردار۔ پتا کون ہے ابو بکر؟ رسول اللہ فرمایا عمر جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ابو بکر ہے، میں تمہارے دروازوں پر ہے، تم نے دروازے بند کر لیے، میں ابو بکر کے دروازے پر آیا، اس نے دروازہ کھول دیا، میں نے تم کو دین کی دعوت دی، تم نے انکار کیا، تم نے کیا کیا؟ انکار کیا، لیکن ابو بکر کو دعوت دی تو اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اس نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنے جان کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ ابو بکر سے کوئی گلہ نہ کرے۔ اور میرے آقا پتہ کتنا خیال کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا خیال کر۔ ایک دن آپ جا رہے تھے رستے میں، ایک بندہ ایک قدم ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، ایسے بندہ چلتے چلتے کو آگے کو پیچھے، مطلب حضور والی گلی جو بندے جا رہے تھے کوئی آگے کو پیچھے جا ہی رہے تھے۔ حضور نے دیکھا ابو بکر سے ایک قدم آ رہا ہے، خبردار پیچھے ہو جا، تو جانتا نہیں ہے کون ابو بکر؟ کہ جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، جتنے لوگوں پر سورج غروب ہوتا ہے، ان میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں۔ تو ان سے آگے بڑھ رہا ہے، ابو بکر سے آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ ابو بکر ہے جن کی شان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ اب آئیے ذرا وہ آیات، اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، واقع افک ہے، واقعہ ہے افک ہے، یعنی جھوٹی تہمت لگانے والا معاملہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ اگر وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کون کون متاثر ہوتا؟ میرے آقا متاثر ہوتے، میری اماں عائشہ صدیقہ متاثر ہوتی، اور میری اماں کے ابا جی جناب ابو بکر صدیق متاثر ہوتے۔ قرآن کہہ رہا اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا جس طرح میرا محبوب بری ہو ابو بکر بھی بری ہو۔ اولئک مبرؤون، فرمایا وہ بری ہے، یہ ابو بکر بری ہے، اور کتنا بڑا بری ابو بکر؟ فرمایا اتنی برات ابو بکر کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ کل قیامت میں اللہ نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے جس کے دل میں بغض ابو بکر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں داخلے کے لیے محبت ابو بکر لازم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ مست اثاثہ مست جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کا پھوپھی ذات بھائی تھا، غریب آدمی تھا، تو آپ اس کے سارے اخراجات گھر کے اٹھاتے تھے۔ جب تہمت لگی تو کچھ مسلمان بھی بیچارے اس وہ جو بڑا شیطان تھا نا، وہ بڑا کمینہ تھا عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول جو ہے رئیس المنافقین، اس نے کئی مسلمانوں کو بھی گل سنا کے نا اپنے نال کر لے، کہا ہو جی اس طرح ہوا جی اس طرح۔ کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اوے مستے بن اساسا، تو اپنا بندہ گھر کا بندہ، ہمارا بندہ ہوگا ہماری کھا گئے اور ہمارے خلاف، ولا یأتلی، قسم کھا لی کہ ابو بکر کے اب اس کو ایک دانہ نہیں دے گا،
اس کو حیا نہیں آئی کہ میری بیٹی کی بات تھی، وہ تو چپ رہتا، زمانہ بکواس کرتا، تو اپنا ہے۔ بندے کو دکھ اپنوں سے زیادہ ہوتا ہے، جو اپنا کوئی دشمنوں سے مل جائے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَىٰ، اور نہ قسم کھاؤ مالدارو۔ اللہ نے ابو بکر کو سورہ نور میں فرمایا، ابو بکر اس وقت مالدار تھا جب لوگوں کے پاس مال کا تصور بھی نہیں تھا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، أُولُو الْفَضْلِ یعنی فضل والا۔ جس ابو بکر کے پاس فضل اس وقت تھا جب میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابو بکر اس وقت فضیلت والا تھا۔ سبحان اللہ۔ کون ابو بکر؟ فرمایا یہ جس فیصلے میں آ جاتا دونوں پارٹیاں مطمئن ہو جاتی، یار ابو بکر آ گیا ہوں خیر ہے۔ یہ حیثیت اسٹیٹس ہے، تجارت کا یہ عالم ہے، تاجر اتنا کامیاب تاجر ہے ابو بکر کہ فرمایا پورے مکے میں کوئی تاجر کو کوئی بات جس میں ابو بکر کا حوالہ آ جائے لوگ سارے مطمئن ہو جاتے، یار خیر ہے ابو بکر۔ ابن دغنہ نے خود کہا نا، جب حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تو میں نے کہا قرآن کا ابو بکر کے ساتھ اور ابو بکر کا قرآن کے ساتھ ایسا رشتہ ہے، ابو بکر صبح بھی قرآن پڑھتے، دوپہر بھی قرآن پڑھتے، شام بھی قرآن۔ کہاں پہلا بندہ ہے جس نے مسجد بنائی، سبحان اللہ، پہلی مسجد، اسلام کی پہلی مسجد بنانے والے مسجد کے بانی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اپنے گھر کے باہر تھڑا بنایا، اس پر بیٹھ کے قرآن پڑھتے، مکے کی عورتیں آ جاتی، بچے آ جاتے، ایسا لذیذ قرآن، ایسی سریلی آواز میں پڑھتے، بچے عورتیں روتے۔ سبحان اللہ۔ مکے والوں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے، یہ بندہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے تو مسلمان کر رہا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن پڑھنے سے بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن ایسی نعمت ہے، قرآن سے ہی اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت تقسیم فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر قرآن نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا۔ آپ نے فرمایا نہیں پڑھنا تو نہیں صحیح، انہوں نے کہا نہیں پڑھنا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے قرآن نہیں پڑھنے دینا تمہارا مکہ ہی چھوڑتا ہوں۔ صحیح۔ ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، رستے میں ابن دغنہ ملے۔ ابن دغنہ سردار ہے مکے کا، مالدار بندہ ہے۔ اس نے ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ کہا مکے والے مجھے نکال دیے۔ فرمایا ابو بکر تو اگر مکے سے چلا گیا تو مکے کے پلے کیا رہے گا؟ جس مکے میں ابو بکر نہیں اس مکے کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ میں تجھے امان دے تو چل میرے ساتھ۔ جا کسی نے کعبہ میں اعلان کیا میری امان ابو بکر کے لیے، کوئی اس کی طرف انگلی نہ اٹھائے، اور وہ امان کی قدر کرتے تھے، یار جس نے امان دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق شام کا ٹائم ہوا، پھر تھڑے میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن سارے بندے ابن دغنہ کے ڈیرے پر کہ یار تو امان دیتے اس کو قرآن تو نہ پڑھ۔ ابن دغنہ کے اس نے کہا دیکھ ابو بکر میں نے تجھے امان دی ہے اور تو قرآن نہیں پڑھنا اگر تو نے میری امان میں رہنا۔ آپ نے فرمایا اپنی امان اپنے پاس رکھ، اللہ اکبر، میں اللہ کی امان میں آتا ہوں، میں قرآن کی امان میں آتا ہوں۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ 40 افراد، کتنے؟ 40 افراد جو اسلام لانے والے ہیں، ان میں 7 وہ بندے جو عشرہ مبشرہ والے ہیں اور ان کو ایمان کی دعوت دینے والا، ایمان میں داخل کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اس وقت ابو بکر نے رسول اللہ کے لیے مار کھائی، رسول اللہ کے لیے اپنا گھر بار 40,000 درہم خود میرے آقا نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اب یہ پیسے آپ نے رکھے ہیں، کسی نے 500 رکھا، کسی نے 50 رکھے، ہر بندے کے پیسوں کی اس کی نسبت ہے نا، اس کی نسبت کی وجہ سے۔
فرمایا ما نفعنی مال واحدن ما نفعنی مال ابو بکر کا مال. سبحان اللہ. فرمایا جو نفع ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے نہیں دیا. 40,000 درہم تھے. کتنے؟ 40,000 درہم. میں یہاں مدینہ مسجد میں نے بتایا کہ 40,000 درہم اس وقت تھے کہ جب یہ پاکستان بنا اس وقت 25 روپے کا مربع کہتے ہیں آتا تھا. صحیح. اسے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو 54 ایکڑ آتا تھا. پیسہ کہاں ہوتا تھا؟ اور 1400 سال پہلے 40,000 تو تھوڑا پیسہ. 1400 سال پہلے 40,000 درہم ابو بکر نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ایسے تو نہیں حضور نے کہا. آپ نے کہا لوگو سنو، جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا لیا. الا ید ابو بکر، مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. کافیناہ اللہ یوم القیامہ، اور ہمیں ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی چکائے گا.